کریما دستگیرا اشرفا. بیٹھے نا جی، بیٹھے نا جی. ابھی کچھ بیانات لوگوں کے آئے، آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ جی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، اسے نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بھائی ہم تمہارے محتاج نہیں، ہم غریب نواز کے محتاج ہیں. ہاں ہم کہیں بھی رہیں ان سے جڑے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے یہاں آئیں گے تبھی ہم ان کے مانے جائیں گے. ہم تو کہیں سے بھی کہتے ہیں نا یا غریب نواز، قسم خدا کی اجمیر شریف سے مدد فوراً پہنچ جایا کرتی ہے. ہاں تو یہ سب توڑنے والی بات ہے. یہ دھندا بجلی سے بھائی، اس میں آپ مت کرو. یہ بجلی سے ان لوگوں کے تو مجابر بیٹھے ہیں نا، مجابر جنہیں سبحان اللہ سنا سناتے وقت سر میں درد ہوتا ہے، چکر آ گیا، مجھ سے زیادہ پوچھ لیا. تو ایسا مجابر بیٹھا کہ چکر آ گیا اور کہہ رہا ہم فاتحہ پڑھنے بیٹھا ہوں. تو ان کے چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا. ہم تو ان والے لوگ ہیں قسم خدا کی، یہاں آنکھ بند کرتے ہیں تو دل سیدھا اجمیر شریف چلا جاتا ہے. ہاں ساری اجمیر والے نا بولو. اور کبھی سیکھنا ہے نا تو کبھی بہار والوں سے سیکھو. چھٹی شریف کا مہینہ آتا تو بھیڑ بریلی میں لگنی شروع ہو جاتی ہے. ہر بس، ہر گاڑی، ہر مسافر رک رہا ہے. جتنے بھی اجمیر جاتے ہیں تو لوگوں نے کہا یار اجمیر والوں کو کیا ہو گیا یہاں رک جاتے. تو بہار والوں نے بات کہی تھی، بڑی اچھی بات. کہتے ہیں ہم اجمیر والے کو بھی مانتے ہیں، ہم بریلی والے کو بھی مانتے ہیں. کام دونوں کے بڑے ہیں. دین دیا گئے اجمیر والے نے، دین بچایا گئے بریلی والے نے. تو نہ ہم بریلی والے کو چھوڑیں گے، نہ ہم اجمیر والے کو چھوڑیں گے. اور تم تو بعد میں لوٹ کھسوٹ کرنے بیٹھے ہو یار. لوٹانے کے لیے تو میرا غریب نواز بیٹھا ہے، غریب نواز بیٹھا ہے. اور کیوں نہ لوٹائیں؟ اس باپ کے بیٹے ہیں جن کے اپنے دینے کا عالم یہ ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر گئے. چھٹی آ رہی ہے غریب نواز کی، چھٹی شریف. سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں چھٹی شریف کریں. بہت بڑی ذات سرکار غریب نواز کی ہے، بہت بڑی ذات، جنہوں نے پتھر کی گائے سے دودھ نکلوا لیا، جنہوں نے پتھر کی مورت کو دودھ پلا دیا. جو دودھ دے نہیں سکتے تھے ان سے دودھ نکال لیا، جو پی نہیں سکتے تھے انہیں پلا کے دکھا دیا. یہ ذات غریب نواز کی ہے. اکڑ مت، ورنہ اگر وہ گائے کا دودھ نکال سکتے ہیں تو تجھے بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتے ہیں. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو ولیوں سے وفا کریں، محبت کریں. سرکار غریب نواز کے بڑے چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے حضرت کو دہلی بھیجا. کس کو؟ ہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو ہوتا ہے نا جب کسی کا چراغ زیادہ بلندی پہ ہوتا ہے نا تو پھر بندہ مخالفت شروع کر دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا یار مسئلہ کیسے ہو؟ ان کا بڑا چرچا، بادشاہ ان کا مرید ہو گیا، دہلی کا التمش، ہاں وہ ان کا مرید ہو گیا یار، اب کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کام کرو کہ جو یہ عزت ہی نہ رہے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ کچھ لوگوں نے نا غیر مسلموں کے ساتھ مل کے زنا کا الزام لگایا. سنیں جو بزرگوں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں ملتا وہاں پہ، کان کھول کے سنیں، بہت غور سے سننا. جب زنا کا الزام لگایا نا تو بزرگی تھی، بادشاہ کے دربار میں عورت آئی بچہ لے کر کے، اور وہ کہنے لگی برباد ہو گئی، میں لٹ گئی. بادشاہ نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جنہیں تو پیر کہتا ہے نا انہوں نے میری عزت لوٹی ہے. کہا دلیل کیا؟ کہا یہ بچہ انہی کا ہے. جب یہ الزام لگانا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ تو بادشاہ نے خبر بھیجی، آپ لاٹھی ٹیک کے تشریف لائے. بادشاہ اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا، آج میں تیرا پیر بن کے نہیں آیا، آج میں ایک ملزم بن کے آیا ہوں. بتا کیوں بلایا گیا؟ اس نے کہا حضور اس عورت کا کہنا یہ ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ ناجائز آپ کا بچہ ہے. اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے. تو آپ نے فرمایا اس کے پاس کوئی گواہ؟ اس نے 4-5 خرید رکھے تھے، بڑی آسانی میں بک جاتے. لوگ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ ساتھ غریب کا دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے. نہیں دیتے لوگ. ایک غریب آدمی اگر کہیں پھنس جائے نا تو پیسے دے کے سچ بولنے والے نہیں ملتے. امیر کہیں پھنس رہا ہو نا تو جھوٹ بولنے والے فری میں مل جایا کر.
کسی کی جھوٹی گواہی نہ دیا کرو، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہا کرو، سچ کے ساتھ۔ تو پیسوں پہ خریدے گئے گواہوں نے کہا جی حضرت فلاں دروازے سے آتے تھے، فلاں دروازے سے جاتے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت نے اس سے ناجائز تعلقات تھے، یہ بچہ حضرت کا ہے۔ بادشاہ نے حضرت خواجہ قطب الدین سے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا اتنا سنا بادشاہ بھی حیرت میں تھا، اب کیا کیا جائے؟ حضرت کو سزا بھی سنانی ہے کیونکہ انصاف ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ مرید تھا حضرت کا۔ حضرت فرمانے لگے بادشاہ الزام تو لگ ہی گیا ہے، اس عمر میں یہ کالک تو لگ گئی ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر، 3 دن کا موقع دیا گیا۔ جیسے 3 دن کا موقع ملا ہے، آپ آئے ہیں، آنے کے بعد مصلی بچھایا، روئے ہیں اور رخ کیا گیا اجمیر شریف کی طرف، کہتے ہو میرے پیرو مرشد اب آ کے تو دیکھ، تو نے جب سے چھوڑا ہے کبھی مڑ کے دیکھا تک رکھی ہے، کیا ایسے لوگوں میں بھیجا تھا جہاں عزتیں محفوظ رکھی ہے، رو کے اتنا کہا ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے، خواب میں غریب نواز آئے، فرماتے پریشان نہ ہو، 3 دن کے بعد خود تیری بارگاہ میں معین الدین اجمیری آنے والا۔ لیکن مرید بھی ہو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہونا چاہیے، مرید بھی ایسا نہیں کہ آج یہ پیر پکڑ لیا، نہیں جی کپڑے اچھے نہیں ہیں، مہنگا والا پکڑ ہیں، اس سے چمک والا مل گیا، اچھا ہی کر لو، اچھا ایسے نہیں ہوتے تھے۔ جب کہہ دیا نا پرسوں تک انتظار کرنے لگے، پرسوں آ گئے تو ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا، مگر قسم خدا کی غریب نواز بھی غریب نواز ہے۔ ادھر مغرب کی نماز میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، ادھر غریب نواز بھی آ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا غریب نواز کی کچھ رکعتیں جماعت کی چھوٹ چکی تھی، نماز پڑھتے دیکھا بس دل کی دنیا بدل گئی، آ گئے میرے داتا، آ گئے میرے آقا۔ اگلے دن نہ جب جانے کی باری آئی، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا اور شہنشاہ بادشاہ التمش کے دربار میں آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے، کہا کون ہے جس نے میرے مرید پہ الزام لگایا ہے؟ عورت آ گئی، اس نے کہا میں کہتی ہوں کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ لے، اس نے کہا میں کیا سوچوں، سچ یہی ہے۔ غریب نواز نے جیسے اتنا کہا تو وہ گواہ بھی کھڑے ہو گئے، جی ہم نے دیکھا حضرت ایسے آتے تھے ایسے جاتے تھے، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھ میں آنسو۔ بادشاہ نے کہا غریب نواز کی بارگاہ کی طرف دیکھتے ہوئے، کہا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو آپ چپ ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیا کہتے حضور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ کہا حضور اب کیسے بنے گی؟ آپ پڑھے اور جو بچہ اس کی گود میں تھا نا، انگلی رکھی پیٹ پہ، کہنے لگے تو بتا کس کا بچہ ہے، تو بتا کس کا بچہ ہے۔ جیسا اتنا کہا نا بچہ بول پڑا، کہنے لگا حضور قطب الدین بختیار کاکی بے قصور ہے، میں ان کا بچہ نہیں، بلکہ یہ جو کھڑا ہے نا الزام لگانے والوں میں اس کا ناجائز بچہ ہوں، اس کا ناجائز بچہ ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا ایسا ہی مت سمجھ لینا، بختیار میرا ہے، اسے لاوارث مت سمجھنا، ایسا نہیں ہے میں نے دن بھی بھیج دیا تو خبر نہیں ہے، خبردار تکلیف اسے ہوتی ہے، خبر معین الدین اجمیری کو ہو جاتی۔ تو ایسے لوگ سبق سیکھیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں دیتے مزار والے، یار یہ تو اتنا دے دیتے ہیں کہ اوقات سے زیادہ دیتے ہیں، اوقات سے زیادہ دیتے ہیں۔ اور بزرگوں کا احترام کیا کرو، قدر کیا کرو، کبھی یہ نہ کرو یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا، جو عقل میں نہ آئے وہی کرامت ہے۔ خرق عادت جو کام ہو جاتے بزرگوں سے وہ کرامت ہوتے۔ احترام کیا کرو، جو ممکن ہو اسے تسلیم کرو، جو محال ہو اسے تسلیم نہ کرو۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو اللہ والوں سے جڑے بھی رہنا ہے۔ تو یہ ہے بزرگوں سے جڑے رہنا، تو بزرگوں کی محبت دل میں رکھیں، مزارات پہ حاضری دیں، اللہ والوں سے دعائیں لیا کریں۔ یاد رکھیے ہمارے ہندوستان کے چپے چپے پہ اللہ والے لیٹے ہوئے، کوئی کسی لباس میں لیٹا ہے، کوئی کسی لباس میں لیٹا ہے۔ ہاں ان کا تذکرہ میں نے چھوٹی سی بات میں کیا تاکہ اللہ ہمیں ان سے سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو یار، آپ بریلی والے ہو تو آپ آمین بھی نہیں کہو گے۔ ہاں تو بس بچوں کا شجر فرمائش ہے، 2 پنے آ گئے میرے پاس کہ حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے، سنیں گے شجرہ؟
آپ نے جتنی سنجیدگی سے آپ نے تقریر سنی ہے اتنی سنجیدگی سے سنیں گے نا انشاءاللہ. بالکل نہیں بولیں گے نا انشاءاللہ. جی میں نے آپ سے نہیں کہا تو اٹھا کے سبحان اللہ کہو یا اٹھ کے سبحان اللہ کا. میں نے تو بس آپ کو باتیں بتائی ہیں. بس اتنا چاہتا ہوں اب میں جب میں شجرہ پڑھوں نا تو آپ کو سبحان اللہ بولنا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے آپ سبحان اللہ بولو گے میں سانس لے لوں گا, مجھے آرام مل جائے گا, آپ کو نیکی مل جائے گی. لیکن خیال کرنا ہے بھائی ذرا ڈنڈی نہیں مارنی ہے. لوگ پہلے دکھا کے سبحان اللہ بول دیتے ہیں, جب شروع ہو جاتا تو کہتے ہیں مت بولو. اب تو مولوی پورا ہی کر کے رکے گا لیکن میں رک جاؤں گا. ذرا کیسے بولیں گے سبحان اللہ بول کے دکھائیں. چچا اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی لگا کے بیٹھے ہو. تمہیں دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں بڑی ہمت کر رہا ہوں. ذرا زور سے نہ چلو, ہاتھ مت نکالو, میں نہیں اٹھوا رہا ہاتھ کسی سے. جس کی مرضی کرے وہ اٹھا لے, اس لیے کہ ہاتھ نہ تو یہ اپنے دل کے فیصلے ہوتے ہیں, دل کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم ان کے نام پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں, سر بھی کٹا سکتے ہیں. یہ ہماری اپنی عقیدت ہے. ذرا کہیں یا رسول اللہ. اب کے ہاتھ زیادہ اٹھائیں تو آواز نہیں نکالی, ہے بڑا مسئلہ خراب ہے بھائی, ہے نا. صوفی نظام الدین صاحب ماشاءاللہ, یہ ہماری محفلوں کے رنگ ہوتے ہیں, رنگ ہوتے ہیں, رنگ برنگی پھول ہیں. ذرا سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور بھائی تمہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں بوجھ لگ رہا ہے, پسینہ چھوٹ گیا یار سردی میں. زور سے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے غلط نہیں کہا, آپ نے سچ کر دیا. بیچ میں دیکھو یہ چپ گئے. کیوں سنتے ہو یار شجرہ, جو باتیں ہوا کرے وہی سن لیا کرو. اگر نہیں تھکے تو پھر بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے صالح, صالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیاسا, الیاسا کے بیٹے ہود, ہود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے ادران, ادران کے بیٹے موہت, موہت کے بیٹے نذار, نذار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کاف, کاف کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے, عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پوری تقریر یہ تھی, نیت اچھی رکھیں گے, سارے بولیں انشاءاللہ. کسی کا بنا اجازت ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے, ٹھلوے بازار میں نہیں گھومیں گے. بولو انشاءاللہ. نہیں اس پہ بڑے بوڑھے نہیں بولے, ساری لوگ بچیں, بچیں اس سے. میرا کہنے کا مطلب یہ حرام کا ایک لقمہ نہیں, انشاءاللہ حلال کی غذائیں کھائیں گے. بولو ولیوں سے محبت کریں گے, شادیوں میں ڈیمانڈ نہیں کریں گے. ہاں اللہ سلامت رکھے. یہ میری مکمل تقریر تھی. اللہ والوں سے